داتا صاحب، جن کا دربار شریف لاہور میں موجود ہے، ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ امام طریقت، رہبر شریعت، علوم ظاہر و باطن کے مرشد کامل علی بن عثمان گنج بخش حجویری جلابی رحمۃ اللہ علیہ عظیم المرتبت اولیاء میں سے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور حضرت داتا گنج بخش کے نام سے مشہور و معروف زمانہ ہے۔ حضرت داتا صاحب قدس سرہ العزیز کا سال ولادت قدیم کتابوں میں نہیں ملتا، البتہ اندازہ سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی پیدائش 5ویں صدی کے شروع میں ہوئی ہوگی، اور بعض نے سال پیدائش 400 ہجری بمطابق 1009 عیسوی کے لگ بھگ لکھا ہے۔ آپ حسنی سادات کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب مخدوم علی بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن سید عبداللہ شجاع شاہ بن ابو الحسن علی بن حسین اصغر بن سید زید شہید بن حضرت سیدنا امام حسن بن حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مکمل ہوتا ہے۔ آپ کا خاندان ایک علمی خاندان سمجھا جاتا تھا جو افغانستان کے شہر غزنی کے 2 محلوں ہجویر اور جلاب میں آباد تھا، اسی لیے آپ علی بن عثمان بن علی الجلابی الحجویری غزنوی کہلاتے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے خاندانی بزرگوں سے غزنی میں حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے خاندانی بزرگوں سے غزنی میں حاصل کی۔ اس کے بعد علوم ظاہر و باطن کی تکمیل کے لیے اور زمین کی سیر و سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور ماورالنہر، آذربائیجان، فرغانہ، خراسان، مرو وغیرہ بلاد اسلامیہ میں تشریف لے گئے، جہاں اپنے زمانے کے ارباب فضل و کمال اور وقت کے چوٹی کے مشائخ کرام سے علمی استفادہ کرتے رہے۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن، ابو العباس احمد بن محمد القصاب، شیخ ابو سعید ابو الخیر نہایت نامور ہستیاں ہیں۔ صرف ملک خراسان میں آپ نے 300 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ صرف ملک خراسان میں آپ نے 300 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ آپ قطب وقت حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی الحنبلی کی داستانیں سنا کرتے تھے۔ آتش شوق دیدار آپ تک لے چلی، آتش شوق دیدار آپ تک لے چلی، شیخ کامل کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ ختلی کی نگاہ آپ پر پڑی تو انوار و تجلیات برسنے لگے۔ سلسلہ جنیدیہ میں حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی جنیدی 420 ہجری سے بیعت ہونے کے بعد پیری مریدی کا یہ رشتہ اتنا محکم ہو گیا کہ ہمہ وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ جب اکتساب معرفت کی بلندی پر پرواز کرنے لگے تو مرشد نے آپ کو ہندوستان جانے کا حکم صادر فرمایا۔ جہاں پر اب آپ کا مزار مقدس ہے، وہاں ایک مسجد بنا کر پیر روشن ضمیر کے ارشاد کے مطابق لاہور میں رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ دن کو طالب علموں کی تدریس اور رات کو طالبان حق کی تلقین ہوتی۔ آپ کے ہاتھوں ہزاروں جاہل عالم بنے، ہزاروں کافر مسلمان، ہزاروں گمراہ رہبر اور ہزاروں فاسق نیکوکار بنے۔ غرض کہ آپ کی لاہور میں تشریف آوری لوگوں کے لیے سکون قلب اور اطمینان خاطر کا باعث بنی۔ آپ کی روحانی اور اخلاقی شخصیت کا اس قدر اثر کار فرما تھا کہ سب سے پہلے جو شخص ان کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہوا وہ پنجاب کا نائب حاکم رائے راجو تھا، جو بعد میں شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوا۔ مزار شریف کے خدمت گزار اور مجاور اسی شیخ ہندی کی اولاد سے تھے۔ تمام زمانے نے ان کی غلامی کو اپنا فخر تصور کیا۔ دور دور سے مشائخ عظام حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر بہرایاب ہوئے۔ آپ نے قیام لاہور کے دوران ہزاروں بت پرست کفار کو مسلمان کیا، ایک الہ خدائے وحدہ لا شریک کے لیے سجدہ ریز ہونے کی طرف مائل کیا۔ ایک الہ خدائے وحدہ لا شریک کے لیے سجدہ ریز ہونے کی طرف مائل کیا۔ خلق خدا کو فیض یاب کرنے کے بعد 465 ہجری بمطابق 1073 عیسوی کو پیمانہ عمر لبریز ہوا
اور باوفائے کلو نفس ذائقۃ الموت اپنی جان مبارک 65 سال کی عمر میں جان آفرین کے سپرد فرمائی اور لاہور میں اپنی مسجد اور درسگاہ کے قریب دفن ہوئے۔ اس کے بعد سے آج برِ صغیر پاک و ہند کے کونے کونے سے حاضری دینے والے حاجت مند فیوز و برکات سے اپنا دامن بھر کر لوٹتے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک ہمیشہ مرجع خلائق رہے گا۔